امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر لوگوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، کس قدر خلوص کیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور مٹھائی بھری ہانڈی پیش کی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس لیے آنا ہوا؟ ان صاحب نے عرض کیا، سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ کوئی ضرورت ہے؟ اس صاحب نے کہا کہ بس یوں ہی ملاقات کے لیے آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، آپ نے آنے کا کوئی مقصد ہے؟ اگر کوئی غرض ہے تو کہہ دیجئے۔ وہ صاحب بولے، کوئی غرض نہیں ہے، بس زیارت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھائی کی ہانڈی کو گھر کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ صاحب بولے کہ حضور ایک تعویذ بنا دیجئے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذ لکھ دیا اور گھر کے اندر سے مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر ان صاحب کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یہاں تعویذ نہیں بیچے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کسی کو روپے پیسے سے تعویذ نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کچھ میمن مرید بریلی شریف حاضر ہوئے۔ اپنے شہر دھورا چلنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کو اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے کہ بڑی منت و سماجت کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھورا جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ تانگا لایا گیا، سامان سفر اس پر رکھا گیا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھورا جانے کے لیے تانگے پر سامان رکھا اور تانگا چند قدم ہی چلا کہ دھورا کے میمن مریدوں نے خوشی میں سر چشمہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ دولت مند ہیں، ہم دولت مندوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی لکھی ہوئی تمام کتابیں چھپ جائیں گی۔ یہ روپیہ اور دولت کا ذکر آتے ہی پیکر خلوص امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تانگا روک دیا جائے۔ تانگے کو روکا جائے تو سامان تانگے سے اتار لیا اور اس لیے کہ سفر کو روک دیا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے بہت جد کی، بہت منت و سماجت کی، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے تیار نہ ہوئے۔ فرمایا کہ احمد رضا دولت روپیہ اور نذرانے کے لیے سفر نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاضر ہے، اور سفر کے لیے جاتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی یاد کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جاتا ہے، اور کوئی روپے پیسے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ المختصر دنیا کی لالچ سامنے آتے ہی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کو روک دیا ہے، سفر سے جانے کو انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں لوگوں نے کوشش کی اور ہزاروں لوگوں نے کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی سفر کے لیے تیار نہ ہوئے، دھورا تشریف نہ لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، مٹھائی کی ہانڈی تعویذ لینے کے بعد واپس کر دی گئی اور باقیہ اور دنیا کی دولت کی لالچ کا معاملہ آتے ہی دھورا کا سفر ملعون کر دیا، یعنی کہ دھورا جانے کا سفر روک دیا۔ ان دونوں واقعوں سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور آج کل کے کچھ پیر و مرشد کہلانے والے ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نذرانہ کے لیے مالدار مریدوں کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اس مالدار کے گھر چلا گیا، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کتنا بھی امیر ہوتا تھا مگر اس کے گھر پر جانا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی روپیہ دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔